قبلہ پیر صاحب، حضور غوث پاک کی پیدائش سے پہلے وہاں کے کیا حالات تھے؟ ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ کیسے حالات تھے جس میں حضور غوث پاک کی آمد ہوئی، اور پھر حالات کیسے بدلے، اس حوالے سے آپ بتائیے تھوڑا سا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیدائش کا زمانہ ہے، بہت فتنے تھے۔ ہوں ایک تو صلیبی جنگوں کا آغاز تھا، ہوں ابتدا ہو چکی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑے فتنے تھے، ہوں اور ان فتنوں کی کیفیت یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ، ہوں مجادلہ، ہوں اور پھر ایک دوسرے کو کافر کہنا، اللہ، یعنی گروہوں میں تقسیم تھے۔ اور میں ایک مثال دے دیتا ہوں جی جی، کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، اچھا، اتنے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کہ اصحاب کہف کے جو قطمیر ہے کتا، جس کو قرآن مجید نے نام دیا اور قرآن مجید میں موجود ہے، تو اس کا رنگ کیسا تھا، اور اس کی جو لائنیں تھیں ہوں وہ کس کلر کی تھیں، اور ایک اپنی تحقیق پیش کرتا، دوسرا اپنی تحقیق پیش کرتا، ہوں اور ہوں ایک تحقیق والا دوسرے تحقیق والے کو فاسق فاجر کہہ کر ہوں پھر اہل سنت سے نکالتا، اور پھر اس کے بعد یہی پوزیشن یوں سمجھ لیں کہ آج کل جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کر کے لوگ ایک دوسرے کو مذہب سے نکال رہے ہیں، ہوں اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم تھا سلسلہ، اور خاص کر کے خلق قرآن کے بارے میں ہوں جو ایک فتنہ چل رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اس وقت بڑے عروج پہ تھا اچھا، کہ قرآن مجید یہ مخلوق ہے، ہوں کلام اللہ جو ہے یہ یہ مخلوق ہے۔ مخلوق ہے۔ اس حوالے سے بھی قتل و قتال، ادھر سے یعنی جو نن مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ چڑھائی کر رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کا اپنا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہے، اور قتل و قتال ہے، اور ایک دوسرے کی حمایت میں اور ایک دوسرے کی یعنی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور گروہ در گروہ در ایسا جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس وقت ایک مجدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں چھٹی یعنی صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ قبلہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کب ہوئی، اور کوئی کون سا علاقہ تھا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش بعض حضرات نے 470 ہجری ہوں یا 471 ہجری بتائی ہے، اور مہینہ رمضان المبارک کا تھا، ٹھیک، اور بعض جو سیرت نگار ہیں ان کے مطابق یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی۔ صحیح، یہ ایران کا علاقہ، یہ عجم کا علاقہ ہے، گیلان، گیلان، یہ ایران کے یعنی ایک قصبہ گیلان ہے، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، اور اسی وجہ سے آپ کو اردو اور پرشین یعنی فارسی زبان میں آپ کی جو نسبت ہے گیلانی ہے، ٹھیک، اور جب یہی گاف جو ہے وہ عربی میں یعنی ٹرانسفر ہوا تو عربی میں تبدیل کیا گیا، تو عربی میں جیلانی ہے۔ جی، اچھا، ٹھیک ٹھیک، سو جیلانی بھی ٹھیک ہے، گیلانی بھی ٹھیک جی ہے، بالکل، لفظ ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ یہ آپ نے میری توصیف فرمائی ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو قبلہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت میں اور بھی علماء کرام تھے، یا اس طرح کے تھے بڑے بڑے جیسے صوفیاء کرام جیسے حضور غوث پاک ہیں، کوئی اس دور میں؟ بالکل موجود تھے، آپ کے والد گرامی موجود تھے۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں نا، حضرت موسیٰ جنگی دوست جو ہیں، ابو صالح، یہ موجود تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور زاہد تھے، عبادت گزار تھے۔ اسی طرح جو آپ کے نانا ہیں حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی انہی علاقے میں تھے، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ اس وقت دیگر علماء بھی موجود تھے، بڑے بڑے جن مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا بغداد شریف میں موجود تھے، لیکن علماء کا اپنا ہونا موجود تھا، لیکن ان علماء کو یکجا جمع کرنے کے لیے کوئی شخصیت موجود نہیں تھی۔ تو یہ بغداد کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں، یہ بغداد کہاں پر ہے؟ کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، اس حوالے سے تھوڑی سی بغداد شریف جو ہے یہ مرکز ہے
مسلمانوں کی تعلیم کا اس وقت بھی مرکز تھا، یہ عراق میں ہے، جو عراق کنٹری ہے اس میں ملک عراق میں ہے، ٹھیک ہے، اور بغداد بنیادی طور پر ایک مرکز تھا تعلیم کا اور جامعہ نظامیہ، اچھا، جو مدرسہ تھا جو دینی علوم کے حوالے سے اس وقت اس میں تمام علوم پڑھائے جاتے تھے، فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، یہ صرف نحو بنیادی چیزیں، اور پھر تفسیر قرآن، امام غزالی جیسی شخصیت وہاں پہ موجود تھی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ یہی چیز ہے کہ آپ کے لیے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آئیڈیل شیوخ ہیں، جو علماء ہیں جن کو دیکھ کر آپ نے ایک راستہ اپنایا ہے، ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے آئیڈیل ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ، کیا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد کو کوئی بشارت عطا فرمائی تھی؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا ذرا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے یعنی حضرت حسن بصری سے لے کر حضرت جنید بغدادی تک کے لیے آپ کے آنے کے آثار اور آپ کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ماشاء اللہ، اچھا۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت آپ کی ولادت قریب تھی، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ حاملہ تھیں آپ کے حمل سے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی کو خواب میں تشریف لائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تجھے جو بیٹا عطا فرمائے گا وہ محبوبی، واہ واہ، وہ میرا محبوب ہوگا، واہ واہ واہ، وہ میرا محبوب ہوگا اور اللہ کا ولی ہوگا۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے نام بھی بتایا کہ جو بیٹا اللہ آپ کو عطا کرے گا اس کا نام عبد القادر ہے، وہ میرا محبوب ہے اور اللہ کا ولی یہ کامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یہاں پر تھوڑا سا بتائیے کہ حضور غوث پاک کی پیدائش سے پہلے جب آپ کے والدین کی شادی ہوتی ہے، وہ بھی ایک واقعہ ہے، اگر وہ مختصر بتا دیں۔ بنیادی طور پر دیکھیں کہ قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو پھر ہم نتیجے کو پہنچ سکتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان، جب دو دریا آپس میں ملیں تو دونوں دریاؤں کے ملنے سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے موتی اور ہیرے اور ڈائمنڈز نکلتے ہیں۔ جب ماں بھی متقی ہو، باپ بھی متقی ہو، ماں بھی زاہدہ عارفہ عابدہ ہو، باپ بھی زاہد اور عابد اور یعنی اللہ کی بارگاہ میں ریاضت کرنے والا، مجاہدہ کرنے والا ہو، تو جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے اللہ سبحانہ و تعالی ایسا قیمتی موتی پیدا کر دیتا ہے جو امت مصطفیٰ کے لیے ایک رہنمائی کی کیفیت اختیار کر دیتا ہے۔ تو آپ کے والدین دونوں متقی ہیں۔ والد کے بارے میں تو ایک بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور، آپ کو ان کا مجاہدہ اگر وقت ہوا تو میں بتا دوں گا کہ جنگی دوست ان کو کیوں کہتے تھے۔ لیکن آپ کے والد کا تقوی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ یوں اندازہ کر لیں کہ 1 سال تک آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، اچھا، بھوک لگی اور آپ چلنے لگے دریا کے کنارے سے، ایک ایپل دیکھا، اس سیب دیکھا، اس سیب کو آپ نے جلدی سے منہ میں ڈالا، ایک آدھ بائٹ لے لی، لقمہ لے لیا ایک، اس کا دل میں خیال آیا، اچانک دل میں خیال آیا کہ یہ تو کسی کا ہو سکتا ہے میں بغیر اجازت کے کھا رہا ہوں۔ وہ لیے باغ کے پاس پہنچے، وہ حضرت عبداللہ صومی، وہ بھی سید ہیں، وہ حسینی سید ہیں، یہ حسنی سید سبحان اللہ۔ انہوں نے ان کے چہرے پر دیکھا کہ اس برخوردار کے چہرے پر، اس جوان کے چہرے پر پیشانی میں نور چمکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی، معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، معافی مل جائے گی، لیکن اس باغ کی لک آفٹر کرو جو باغ ہے۔ تو کسی نے 2 سال کہا، کسی نے 4 سال کہا، کسی نے زیادہ کہا، کسی نے کہا، وہ ایک سیرت کا ایک اپنا پہلو ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے۔ کافی عرصہ تک آپ نے وہاں پر یعنی اس باغ کی لک آفٹر کی، آپ ان کو دیکھتے رہے کہ اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کا مجاہدہ اور اس کی ریاضت اور ذکر فکر کی کیفیت کیا ہے۔ جس وقت کیفیت دیکھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں تیری مدت پوری ہو گئی ہے، میری ایک اور شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک میری بیٹی ہے، اب ماں کا تقوی کہ میری بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے،
منہ سے بولی سے گونگی ہے گونگی ہے۔ ہیں اور ہاتھ پاؤں سے لنگڑی لولی ہے، اللہ ہی اللہ۔ تو آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ نے ایک لمحہ سوچا، پھر آپ نے سوچا قیامت والے دن کی حساب کتاب سے تو بہتر ہے کہ میں زندگی گزار لوں، پوری زندگی خدمت کر لوں گا۔ نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد جس وقت تشریف لے گئے تو وہاں تو حسینہ اور جمیلہ اور پاک دامنہ ایک خاتون بیٹھی ہیں، سبحان اللہ، تو آپ ایک دم واپس لوٹے۔ تو واپس لوٹے تو آپ نے پوچھا اپنے سسر سے، حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے جہاں اشارہ فرمایا تو گیا آپ کے حکم سے، لیکن وہاں تو کوئی اور خاتون ہے، جو صفات آپ نے بتائی تھیں وہ صفات ان میں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی وہ خاتون تندرست ہے، ایسی نہیں ہے۔ اندھی میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنے والدین اور اپنے ایریے سے باہر کسی جگہ کو دیکھا نہیں، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کی کان میں آواز نہیں سنی، اس کی زبان سے نماز، ذکر، فکر، قرآن مجید کی تلاوت اور والدین کی گفتگو کے علاوہ اس نے کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی، اور اپنے اس ایریا سے چادر اور چار دیواری کے اندر سے وہ باہر نہیں نکلی، اس لیے میں نے لنگڑی کہا ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت، جس وقت ان دونوں کا آپس میں ملاقات ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جیسی شخصیت کو ظاہر۔ تو والدین اگر اتنے متقی ہوں تو والدین کی تقوی اور نیکی کا اثر اللہ اولاد میں رکھ دیتا ہے۔ بہت اچھے قبلہ، بہت اچھے قبلہ۔ حضور غوث پاک کے بچپن کے متعلق کچھ بتائیں، کوئی ایسی چیزیں جو آج ہم جن کو جتنے بچے ہیں اگر وہ بھی سنیں، والدین سنیں، تو وہ اپنے بچوں کے اندر وہ خصوصیات ڈالنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سا بتائیں ان کا بچپن کیسا تھا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بڑا یونیک ہے، بے مثال ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو والدین کی تربیت کی وجہ سے ٹھیک۔ آپ کو قرآن مجید اکثر حصہ یاد ہو گیا تھا جو آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے والد ماجد پڑھتے تھے۔ واہ واہ۔ ایک تو سن کے یاد ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ گھر میں ذکر و اذکار چلتا تھا، لا الہ الا اللہ، یہ تھوڑے سے وقفے کے ساتھ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ بھی آپ اس کی پریکٹس کرتے، اور بچپن میں آپ یہ ذکر کرتے، اور جو اڑوس پڑوس کے یا محلے کے بچے ہوتے آپ ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے، اور وہ بچے آپ کے ساتھ ہوتے، اور جس طرح ہمارے ہاں نعرہ لگتا ہے نا، نعرہ تکبیر، دوسرے جواب دیتے ہیں اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا اور جو نعرے جواب، ایک نعرہ لگاتا ہے دوسرے جواب دیتے ہیں، تو آپ ذکر کا نعرہ لگاتے، بچے سارے جواب دیتے، آپ یہ کرتے لا الہ الا اللہ، واہ جی واہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ گلی کوچوں میں اس یعنی جو گیلان کا علاقہ، آپ کی جو پیدائش کا علاقہ تھا، جس گاؤں میں آپ تھے، یہ گلی محلے کے بچے آپ کے ساتھ یہ ذکر کرتے رہتے سارا دن، یہ آپ کا کھیل اس طرح رہتا تھا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اور پھر جس وقت آپ کو رسم بسم اللہ، جو جیسے کہ ایک حدیث مبارک کے مفہوم میں ہے، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو پراپر طریقے سے رسم بسم اللہ کی جائے، تو جس وقت آپ کو رسم بسم اللہ کے لیے بٹھایا گیا تو استاذ نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مدرسہ میں آپ نے بسم اللہ بھی پڑھی، الحمد شریف بھی پڑھی، پہلا سورہ بقرہ بھی پڑھ لی، اور ساتھ بعض روایات کے مطابق 18 سپارے مکمل کر لیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کسی نے کہا جی کہ 18 سپارے آپ نے پڑھ لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، بس مجھے یہیں تک یاد تھی کہ میری والدہ ماجدہ ان کو بار بار ریپیٹ کرتی تھیں، کام کرتے ہوئے، مجھے غذا دیتے ہوئے، مجھ سے باتیں کرتے ہوئے، اکثر وہ پڑھتی تھی، سن کے مجھے یاد ہو گیا۔ جس طریقہ سے آج میں ان کے ساتھ مثال نہیں دے رہا، آج کے لوگوں کی مثال، جس طرح ہمارے بچے آج کل وہ کارٹون دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، رونے سے بچ جائیں بچے، مائیں ان کو غذائیں دیتی ہیں، تو بچوں کے ذہنوں میں وہ کارٹون آ جاتے ہیں، ان کی آواز آ جاتی ہے، اگرچہ وہ الفاظ کو پہچانے یا نہ پہچانے، یعنی وہ لفظ ان کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جو مائیں قرآن پڑھتی تھیں ان کے ہاں بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب، آج کے دور میں بھی اگر مائیں اپنے بچوں کو تربیت کے وقت قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، گھر کا ماحول ایسا رکھیں، تو یقیناً آج بھی متقی اور پرہیزگار بچے آگے آئیں گے۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب۔ قبلہ پیر صاحب، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟
تھوڑا سا بتائیں کہ تعلیمی اعتبار سے آپ کا مقام کتنا بلند تھا؟ آپ کا تعلیمی مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے، لیکن اس میں آپ نے دو حصے اس کے کیے۔ اچھا، ایک بنیادی حصہ یہ تھا کہ آپ نے گھر میں سیکھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ کی والدہ عالمہ تھی، آپ کے والد عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور اللہ کے نیک بندے بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں روحانی تربیت بھی ہوئی اور علمی تربیت بھی ہوئی۔ پھر ظاہر بات ہے کہ بچہ گھر میں جتنا بھی رہے، جب ایک سرٹن ایج ہوتی ہے تو اس کو اسکول بھیجا جاتا ہے، مدرسہ بھیجا جاتا ہے۔ تو آپ کو اس وقت جب مدرسہ میں بھیجا گیا تو چند سال آپ نے مدرسہ میں لکھنا، پڑھنا اور بچوں کے ساتھ پڑھنا، یعنی ملنا ملانا، وہ تعلیم حاصل کی۔ اور تقریباً آپ کی عمر جس وقت کے 10 سال سے پہلے 8 سال کی ہوئی تو آپ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ، زبانی یاد تو قرآن مجید ہو گیا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے اس کو یعنی ترجمہ کے ساتھ، جو فارسی زبان تھی اس وقت، اس کے ترجمہ کے ساتھ آپ کو مفہوم قرآن مجید کا سارا یاد ہو گیا تھا۔ اور فقہ کی ابتدائی کتابیں، سیرت کی ابتدائی کتابیں جو اسکول میں پڑھائی جاتی تھیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی احادیث کے حوالے سے، قرآن مجید کی کچھ تفسیر اور یعنی ترجمہ کے حوالے سے، مفہوم کے حوالے سے آپ بہت کچھ جان چکے تھے 10 سال کی عمر تک۔ واہ واہ واہ۔ اور 10 سال کی عمر میں غالباً آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تھا۔ اچھا، اوکے، بقیہ جو ایام تھے، صحیح۔ سال، آپ کے بغداد کے سفر تک آپ کی والدہ مائدہ نے آپ کی سرپرستی فرمائی، اور والدہ مائدہ آپ کو اسکول بھیجتی، پھر واپس بلاتی، اور پھر ساتھ تربیت دیتی کہ بیٹا آج آپ نے یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا واہ ہے۔ واہ واہ۔ وہ تربیت بجاتی اور ٹارگٹ دیتی، جس کو ہم کہتے ہیں نا گول، وہ دیتی، آپ اپنے اتنا، آپ نے یہ پڑھنا ہے، اتنا یہ پڑھنا ہے، قرآن مجید اتنا پڑھنا ہے، اتنی تیاری کرنی ہے۔ تو آپ فقہ کے بنیادی جو مسائل اور ضروریات دین تھے وہ آپ بالکل ابتدائی طور پر وہ جان چکے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میری عمر جس وقت 10 سال کی تھی، تو 10 سال کی عمر میں جس وقت میں کلاس میں جاتا تھا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی غیبی طاقت میری مدد کرتی ہے۔ جب میں کلاس میں جاتا تو ایک آواز آتی کہ جدا علادہ ہو اور اللہ کے ولی کے لیے جگہ بنا۔ واہ 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 واہ، اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میں بھی سنتا اس آواز کو، اچھا، اور میرے جو ساتھ کلاس فیلو ہوتے تھے وہ بھی سنتے تھے، آواز ہوتی اور میرے لیے جگہ بنا دیتے تھے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہی ولایت کے اشارے انہیں ہو گئے تھے۔ بچپن سے ہی ان کے ساتھ یہ چیزیں موجود تھیں۔ اب اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف میں ابتدا دنوں میں ہی وہ دودھ انہوں نے نہیں پیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، تو یہ تو ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آپ 2 قسم کی ولایت کے حامل ہیں، ایک مادر ذات یعنی والدہ سے ٹھیک، بائی برتھ، صحیح، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کے والد گرامی کو آپ کی پیدائش سے پہلے بتا دیا تھا، بائی برتھ آپ ولی ہیں۔ اور دوسرا یہ بتا دیا تھا کہ آپ نے علم کسب کیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کے حکم پر مقامی اور پھر والدہ کے حکم پر دور و دراز کا سفر آپ نے کیا۔ آپ نے اپنے کسبی یہ ولایت اور محنت اور کاوش مجاہدہ انشاءاللہ آگے چل کے وہ بھی بیان۔ حضور یہ بتائیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں انہیں علم ہو گیا تھا کہ ولایت کی جو ذمہ داریاں ہیں یا ولایت کے عہدے سے مجھے نوازا جا رہا ہے، اور کوئی ایسے اشارے تھے ان کے سامنے جس سے کلیئر ہو جاتی یہ بات کہ اب یقیناً یہ ذمہ داری مجھے ہی مل رہی ہے؟ اس میں جو سیرت نگار ہیں ان کی جو آپ کی سیرت لکھی ہے، بایوگرافی لکھی ہے، تو اس میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کو علم اللہ نے عطا فرما دیا تھا، اور آپ نے محسوس بھی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیشل کوالٹیز میرے اندر رکھی ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ پہلی چیز یہ تھی کہ آپ جس وقت کلاس میں جاتے تو اس وقت ایک جیسے ہی داخل ہوتے تو ایک آواز آتی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ بناؤ۔ واہ واہ واہ۔ تو سارے طلباء بھی سنتے اور میری جیسی داخل ہوتا تو وہ جگہ بنا دیتے۔ پھر اس کے بعد میں جب اپنے گھر کے جو جانور تھے یعنی ان کو جنگل چھوڑنے کے لیے جیسے جایا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں چھوڑنے کے لیے گیا
تو اس طرح میں نے بیل پہ جو یعنی بیل ہے اس کے میں نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اچھا کہ بھائی جس طرح وہ تھاپڑ دیتے ہیں نا اس ہاں، طرح تھاپڑا کرتے مارتے ہیں، ہیں بالکل۔ کہ بھائی جاؤ ہیں صحیح تو میں نے اس کے مطابق اس کو ایسا کیا، اس بیل نے میری طرف منہ کیا، اچھا منہ کر کے کہا کہ عبد القادر تجھے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، تجھ سے اللہ نے کوئی اور مقصد لینا ہے، تجھ سے اللہ نے کوئی اور کام لینا ہے، اللہ ہی اللہ۔ تو کسی اور کے لیے۔ اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، ایک یہ چیز ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ بچپن میں لوگ آپ کے پاس آتے اور جس وقت آپ سے کوئی بات کرتے، مشورہ کرتے، تو جو بڑے بڑے لوگ مشورہ دینے میں تھوڑی سی یعنی ہچکچاہٹ محسوس کرتے کہ بھائی سوچ فکر کے بعد دیتے، اچھا، تو آپ فوراً ان کو بتا دیتے آپ اس پہ عمل کرو تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو یہ خداداد صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دل میں پہلے رکھیں، تو یہی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سال کی عمر میں یہ احساس ہو چکا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے کچھ کام لینا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ یہ بتائیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اور راست گوئی کے بارے میں جو واقعات ہیں، کچھ ہم نے بھی بچپن میں کتابوں میں پڑھے ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے کوئی واقعہ اگر بتا دیں کہ وہ کتنا بچپن کے اندر ہی انہیں یہ علم ہو گیا تھا، اور کوئی واقعات بھی پیش آئے جس سے لوگوں کی تقدیر بدل گئی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ان کو بچپن سے جو تعلیم دی گئی ہے کہ بیٹا جو کچھ بات دل میں ہے وہ کہہ دو، جو بات کہیں سے سنو وہ بتا دو، گویا کسی چیز کو چھپاؤ نہیں، واہ، حق بات کہو، سچ کہو۔ اچھا، کہاں گئے، کیا ہوا، کس نے کیا کہا، یہ ابتدائی تعلیم ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، یہاں سے اگر باہر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی سے ملاقات کرنی ہے تو آپ آ کے بتا دیتے۔ صحیح، اور میں بغیر مثال کے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ فون کیا، اچھا باہر سے آواز آئی، اچھا کہو کہ میں نہیں ہوں گھر میں۔ ہاں، یہ جھوٹ جو جھوٹ سکھا رہے کمزوریاں ہیں۔ آغاز گھر سے ہوتا ہے، وہاں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا سچ کہنا ہے، مشکل سے مشکل وقت بھی آئے اس میں بھی سچ کا دامن تم نے ساتھ نہیں چھوڑنا، زندہ باد، کیونکہ اللہ سچ والوں کو پسند کرتا ہے اور سچ والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ولایت کی بنیاد ہی سچ ہے، جھوٹ پہ ولایت ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح، اور اس کی ایک تو بڑی مثال ہے کہ جب والدہ ماجدہ نے 17 سال کی عمر میں آپ کو رخصت کیا بغداد کی طرف، بڑی بات ہے۔ 17 سال کی عمر ہے، ہائے۔ بیٹا ہے، ماں بوڑھی ہے، اور واہ 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 واہ۔ عمر میں کوئی 60 سال ہو گئی ہیں ان کے، یا بعضوں نے 70 سال لکھے ہیں ان کے، تو وہ اب جوان بیٹے کو ماں کہاں جدا کرتی ہے، وہ تو اس کا سہارا ہوتا ہے، لیکن ماں ان کو جدا کر رہی ہے، بیٹے جاؤ پڑھنے کے لیے اللہ کے سپرد۔ اور ان کے دامن میں جو ان کا اوپر جو کوٹ تھا، جی جی، ان کی قمیص کے اوپر جو کوٹ تھا، صحیح، اس کوٹ کے اندر اوور کوٹ میں انہوں نے، بعضوں نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں سامنے، اور بعضوں نے لکھا ہے آستین کی اس سائڈ پر، ٹھیک، انہوں نے 40 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اچھا، ٹھیک، تو گولڈ کے جو کوئنز تھے 40 وہ انہوں نے اس میں بندی، سی دیے، اچھا، ٹھیک ہوگی، چھپا دیے، فرمایا کہ بیٹا یہ ہیں، مشکل پیش آئے تو آپ ان کو استعمال کر لینا۔ راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، جیسے کہ وہ روٹین ہوتی تھی اس وقت کی، جب ڈاکہ پڑا تو اس ڈاکے میں آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا، اور لوگوں کو لوٹ گئے اور سامان یعنی ایک جگہ پر بیٹھ کر تقسیم کرنے لگے۔ اور جس وقت آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس نوجوان کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا 40 دینار ہے۔ واہ 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 واہ، اس نے اگنور کر دیا کہ بچہ ہے، پتہ نہیں کیوں۔ دوبارہ دوسرا آیا، اس نے پوچھا، تیسرا آیا، اس نے پوچھا، آپ نے وہی بات بتائی۔ وہ جا کر اپنے سردار سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ بار بار کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب بچے کو لایا گیا سردار کے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے سیم جواب دیا چوتھی مرتبہ بھی کہ میرے پاس وہ 40 دینار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ۔ وہ جب دیکھا تو
موجود تھے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے تمہارا سارے قافلے کا سامان لوٹ لیا ہے اور تکلیف دی ہے، تو تم چھپا بھی سکتے تھے، تو تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے آتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بول، سچ کہنا. تو میں نے جو سچ کہا ہے، اس سچ کے حوالے سے میں اپنی ماں کی بات کو مان رہا ہوں. بس یہ آپ کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے فرمان کو جھوٹا ثابت نہیں ہونے دیا اور اپنی ماں کے کہنے کو سچ قرار دے کہ میں نے سچ کہا ہے. بس یہ بات کہنی تھی کہ اس سردار کے دل پر اثر ہو گیا کہ یہ ماں کی بات کو سچ ثابت کر رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، اور ہم اللہ کے قرآن کو پڑھ کے بھی اور عمل کر کے بھی اور دیکھ کے بھی ہم یعنی اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے. سب کچھ کرنے کے بعد اسی وقت اس نے توبہ کی اور توبہ کر کے آپ کے یعنی ہاتھ پہ بیعت ہوا، اور وہی جو ڈاکوؤں والی جگہ تھی وہ لوگوں کے لیے امن کی جگہ گزرنے والی بن گئی، اور وہ سارے اس 17 سال کی عمر میں آپ کے مرید ہو گئے. سبحان اللہ. اور توبہ طائب ہوئے. بہت خوب، ماشاءاللہ. سبحان. حضور یہ بتائیں کہ حضور غوث پاک کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین کا لقب بھی دیا جاتا ہے، دونوں کو ذرا بتا دیجیے پلیز. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو لقب غوث کا یا غوث اعظم کا جو دیا گیا ہے، صحیح، اس کی بنیاد اہل کتاب نے یعنی جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے لکھی ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جب بھی کوئی ضرورت مند آیا ہے، وہ روحانی ضرورت تھی، وہ علمی ضرورت تھی، یا مالی دنیاوی ضرورت تھی، اچھا، آپ نے کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹایا. سبحان اللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سائل آئے تو اس کو خالی نہ لوٹانا. تو اس میں آپ کا کوئی سائل بھی آتا، کوئی ضرورت مند بھی آتا تو آپ اس کو دیتے. تو غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، سننے والا، مدد کرنے والا. تو اس میں اس علاقے میں جو عربی کی یعنی ظاہر بات ہے کہ وہ عربی لوگ تھے، عراق میں عربی تھی، تو وہ لوگ غوث اور بھی بہت تھے اس انداز میں، یعنی جو اچانک لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو ان میں ایک جو شخص ایسا تھا کہ جس کے دروازے سے کبھی بھی بندہ محروم یا نا امید ہو کر نہیں لوٹا، اور جو ضرورت لے کے پہنچا ہے اس کو وہیں پر وہ ضرورت ملی ہے. اچھا، چوروں کو ولایت ملی، واہ 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 واہ، کیا کہنا، ابدالی کا مقام ملا، اور آپ کی خدمت میں آنے کی وجہ سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پبلک کے اندر ان کی اس مدد کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں ذہن ڈال دیا، بات ڈال دی ہے غوث اعظم. تو یہ آپ کے حالات کو دیکھ کر، روحانی مدد کو دیکھ کر یہ غوث اعظم. اور پھر یہ نہیں ہے کہ مقامی طور پر جو علاقے کے لوگ ہیں، جو لوگ دور تھے وہ بھی اگر توجہ کرتے تو ان میں بھی کئی ایسے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ نے ان کی مدد وہاں بھی فرمائی ہے، عالم ارواح میں ان کی مدد فرمائی ہے. تو جب دونی روحانی مدد فرمائی ہے اس وجہ سے غوث اعظم ان کو کہا جاتا ہے. اور محی الدین یہ آپ کا عمر، جس وقت آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی، تو 50 سال کی عمر میں آپ کیونکہ تعلیم وغیرہ تو دے رہے تھے، لیکن یہ تبلیغ کا جو روحانی سلسلہ تھا، یعنی آپ مجاہدہ کرتے اور آپ دن کو پڑھاتے، یعنی جتنے بھی علوم، بعض کتابوں نے لکھا کہ 14 علوم پڑھاتے تھے، اس میں حدیث، تفسیر، فقہ، تجوید، یہ ساری چیزیں آپ پڑھاتے، اور رات کو آپ مجاہدے کے طور پر ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے، صبح پڑھانا شروع کرتے اور رات کو اس طرح آپ کا ذکر فکر میں گزرتا. 50 سال کے اور ظہر کے وقت آپ قیلولہ فرماتے، یعنی ظہر سے پہلے جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، آپ قیلولے میں تھے. تو قیلولے میں آپ کے لیے حکم ہوا کہ آپ اٹھو. صحیح. اچھا، تھوڑا سا قیلولہ یہ بھی بتا دیں، کچھ لوگ ظاہر ہے تھوڑا سا لفظ مشکل ہے، ویسے آپ آسان. قیلولہ جو ہے یہ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد جب بندہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آج بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا چلو،
اور دن کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ ہوں 10 منٹ ہوں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ، جسے نیپ کہا جاتا ہے. جی ہاں. ٹھیک تو ہو اس نیپ لے لو، اس میں یہ ہوگا تمہارا بدن بیک ٹو نارمل اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا، ٹھیک ہو اور معدہ بھی اپنی اسٹامک بھی اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا. صحیح. تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تو میں جس وقت اٹھا اور میں اٹھا تو باہر گیا تو میں نے کسی کمزور آدمی کو دیکھا، کمزور آدمی کو دیکھا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ مجھے اٹھاؤ. تو میں نے ان کو ہاتھ دیا، اٹھایا. جیسے ہی میں نے اٹھایا ہاتھ پکڑ کے تو وہ بالکل سیدھا اور تندرست اور توانا ہو گیا. تو میں حیران ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں دین ہوں اور آپ سے اللہ دین کی موجودہ کیفیت کو زندہ فرمائے گا. آپ محی الدین ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. اس یعنی واہ شخصیت نے کہا. واہ واہ واہ. آپ وہاں سے واپس مسجد میں داخل ہوئے ظہر کے لیے، مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں آتے ہی لوگوں نے آپ کو دیکھا، السلام علیکم محی الدین، السلام علیکم محی الدین. واہ واہ واہ. تو یہ ان لوگوں کو کس نے بتایا؟ واہ جی وہ تو تنہائی کی بات تھی. تو گویا جو اللہ کی طرف سے بات آئے وہ تنہائی میں نہیں ہوتی بلکہ اللہ اعلان فرما دیتا اعلان ہے. فرما دیتا جی ہے. ہاں. سبحان اللہ. پھر سے کیا کہنے کیا کہنے. قبلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے؟ غوث الاعظم دستگیر، جی یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. دست کہتے ہیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے. گیر کہتے ہیں پکڑنے والے کو. او واہ جی واہ. ٹھیک ہو گیا. یعنی جس آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طریقہ سے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صحیح. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، گنج بخش فیض عالم واہ مظہر نور نور خدا، خدا. ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو یہاں یہ ہے کہ جب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جو بھی آتا تو جو مشکل رہتا تو دستگیر آپ اس کی مدد فرماتے تھے. واہ 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 واہ. اگر اس کی روحانیت کی ضرورت ہوتی تو آپ توجہ دے دیتے. وہ اس روحانیت کے مقام پر کوئی منزل روحانیت میں رکی ہوئی ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے اٹھا کر یہاں پر کر دیتے. جس طرح دریا عبور کرنا یہ مشکل عبور کرا دیتے تھے، تو جس طرح کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اٹھا کے ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچنا پڑتا ہے اور اس کی مدد کرنی پڑتی ہے، تو علم میں، روحانیت میں، فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں جو بھی لوگ آئے، حتیٰ کہ شیخ محدث ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی جیسا شخص کہ جس نے اس دور میں 1000 کتابیں لکھی اپنے ہاتھ سے. اچھا. محدث ابن جوزی جو اپنے آپ کو یعنی ایک واقعی عالم سمجھتا تھا، اور جس وقت آپ کی خدمت میں آیا نا، آپ کی خدمت میں آیا تو اپنے آپ کو بالکل زیرو پایا. ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا. اور ایک آیت کریمہ آپ انہوں نے تلاوت کی. میں ایک واقعہ کر دیتا ہوں. جی جی جی. آپ نے جس وقت آپ نے گفتگو میں درس میں ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس نے سوچا کہ اس کی تفسیر مجھ سے بہتر کون جانتا. 13 تفسیریں تو میں جانتا ہوں اس آیت کریمہ میں، اللہ اللہ. اور لکھی ہیں میں نے. اچھا. آپ نے وہ 13 تفسیریں، تفاسیر جو ہیں نا 1 by 1 ان آرڈر، جو اس کو ذہن میں تھیں وہ بیان فرمائی. واہ واہ واہ. اس نے سوچا شاید ان کو میری کتاب پہنچ گئی ہے یا کسی نے ان کو میری جو پڑھ کے بتا دی ہے. اللہ ہی اللہ. پھر اس کے بعد آپ نے 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں، 40 تک پہنچ گئے. جب 40 تک پہنچے نا، 40 تک پہنچے تو بیچارہ اس قدر یعنی عقلی طور پر وہ بیچارہ حیران ہو گیا کہ کھڑا ہو گیا، اور یعنی اس جوش کے عالم میں اس نے اپنا گریبان چاک کر لیا. محدث ابن جوزی عبد الرحمن، اس نے اس نے کہا عبد القادر جیلانی بس، میں نے سنا تھا تمہارے بارے میں اور تمہاری علمی کیفیت اس قدر ہے اور یہ کیفیت، اور جس وقت یہ چیز ہے آپ نے اسے توجہ دے کے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن ابن جوزی یہ تو ابھی قال کی بات میں کر رہا ہوں، اور اگر قال کی بات تو میں نے 100 تک پہنچانی تھی، اور 100 کے بعد جو ہے نا میں تفسیر کرتا تو میں حال کی تفسیر تو ابھی باقی تھی. اللہ اکبر. اللہ ہی اللہ. اس کی یعنی محدث ابن جوزی جیسا شخص جو ہے، جو ایک یعنی اپنے ہاتھوں سے 1000 کتاب کا مصنف آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. تو دستگیری سے کہتے ہیں نا جی. واہ واہ واہ. کیا کہنے پیر صاحب، سلامت رہیں. ماشاء اللہ. قبلہ یہ بتائیے کہ حضور غوث پاک کا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے، یہ کیا ہے؟
اصل میں یہی ایک آپ کے مقام کا اظہار ہے. سبحان اللہ. اچھا. یہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے جو قوت عطا ہوئی ہے جی جی. یہ بطور اعلان کے، ہوں یہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہوں بغداد شریف میں حضرت شیخ جنید بغدادی ہوں. رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ والے دن جمعہ کی گفتگو خطبہ دے رہے تھے. اسی دورانیہ میں ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے مراقبہ کیا، سر اٹھایا اور سر اٹھا کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایک اجمی جوان آ رہا ہے. اچھا. اس کا نام عبد القادر ہے واہ واہ واہ. اور وہ مجھے کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے قدمی حاذا علی کل رقبت ولی اللہ، اللہ. میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. یہ تقریباً کوئی 100 سے 150 سال پہلے کی بات ہے. اچھا. پھر آپ سے ایک شیخ احمد سنجلی ہیں، اچھا جی. انہوں نے آپ کے یعنی پیدائش سے 6 سال پہلے کی یہ بات کہی. یعنی یہ ایک تواتر سے آپ کے اس مبارک مقام کی کہ میرا یعنی پاؤں جو ہے، قدم جو ہے وہ تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. یہ صوفیاء اکرام پہلے سے بیان کر چکے ہیں. واہ واہ واہ. ظاہر بات ہے کہ ان کو بھی ایک کشف کی کیفیت میں، مراقبہ کی کیفیت میں اللہ کی طرف سے القاء ہوا ہے تو انہوں نے بیان کر دیا. اور پھر یہی موقع جی. یہ 50 سال کے بعد کی بات ہے اچھا. آپ کی، کہ جس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ممبر رسول پہ تشریف فرما ہوئے عام پبلک کے لیے، کیونکہ آپ نے 20 سال آپ نے تدریس کی ہے، فقہ تفسیر حدیث پڑھائی ہے. واہ 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 واہ. اور پھر اس کے بعد آپ نے چند سال مجاہدہ کیا ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اب تبلیغ عام کر دو. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عجمی ہوں، میں تو عربی نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا افتح فاک، اپنا منہ کھول. انہوں نے اپنا منہ مبارک کھولا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس شہادت کی انگلی کے ساتھ آپ کی زبان پہ لگایا. آپ فرماتے ہیں خواب میں یہ کیفیت میں نے دیکھی تو میرے تمام علوم میری یعنی موج مر رہے تھے، یہ دریا کی طرح، سمندر کی طرح، ایک یعنی ویو کی طرح آ رہے تھے. اور پھر جس وقت میرے حکم ہوا میں زور کے بعد بیٹھا تو اب مجھے پریشانی ہونے لگی کہ میں اس کو بیان کرنے میں الفاظ کا چناؤ میرے لیے مشکل ہو گیا، رکاوٹ تھی. راہی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اسی مجلس میں دیکھا کہ حضرت علی بھی موجود ہیں. وہ خواب کی بات ہے اور یہ بیداری کی بات ہے. اور جب حضرت علی فرمایا قل یا ابنی، اے میرے بیٹے کہنا، کہتا کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کہنا چاہتا ہوں لیکن زبان لکنت میں آ رہی ہے، الفاظ جو ہے نا وہ ادا نہیں ہو رہے. انہوں نے فرمایا افتح فاک، اپنا منہ کھول. جب منہ کھولا تو 6 مرتبہ انہوں نے اپنا لعاب دہن مجھے لگایا. پھر تو الفاظ ایسے تھے کہ پھر تو بحر کھل گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس یعنی ان کیفیتوں کے بعد ایک وقت کی کیفیت آئی اور جو قصیدہ مبارک ہے اسی کیفیت کے اندر جو ہے نا کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ علم پڑھتے 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 میں تمام مسلمانوں کا مرکز بن گیا ہوں. قطب کہتے ہیں مرکز کو، کہ اب سارے پیاس بجھانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں. اور پھر اس انداز میں آپ نے اسی کیفیت میں ارشاد فرمایا کہ اب کیفیت اللہ نے مجھے یہ عطا کر دیا کہ قدمی حاذہ علی کل رقبت ولی اللہ، میرا یہ قدم جو ہے، میرا مقام جو ہے، اب یہ ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. اور جب قبلہ حضور غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا اس وقت کے جو اولیاء کرام تھے انہوں نے اس کو محسوس بھی کیا، اگر مختصراً وہ بھی ایڈ کریں. اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ اعلان اللہ کی طرف سے، جب اعلان اللہ کا بندہ کرتا ہے تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی الہ العالمین میں لوگوں کو حج کے لیے بلاتا ہوں، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ واذن فی الناس، تیرا کام ہے آواز لگانا. صحیح. انہوں نے آواز لگائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں تک، اس وقت کی جو زندہ تھے ان تک، جو پیدا ہونے والے تھے ان کے عالم ارواح تک پہنچا دیا. یہی چیز سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان کے جنگلوں میں سنی اور میں نے ان کو یہ جواب دیا، اے شیخ آپ کا گردن، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں ہے، علی رأسی و عینی، میرے سر اور میری آنکھوں پر.
اور سیدنا یہی ہے کہ آخر کی آپ کی آخری عمر میں آخری سال میں تقریباً 55 دن سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث پاک کی خدمت میں گئے. سبحان اللہ. یہ بات میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا. سلامت رہے. بہت اچھے ماشاء اللہ. قبلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شجرہ نسب کی تفصیلات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا وہ بتائیے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ اپنے والد گرامی سے تقریباً 11ویں چین پر جا کر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جا کے ملتے ہیں. امام حسن ماشاء اللہ. آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں. ٹھیک. والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا عبداللہ صومعی جو ان کی بیٹی حضرت ام الخیر امت الجبار ان کا لقب تھا، اور فاطمہ ان کا نام تھا، فاطمہ بنت عبداللہ صومعی. تو ان کا شجرہ نسب جو ہے غالباً 15 طریقوں سے، 15 جو سٹیپس ہیں، چین ہیں، ان سے جا کر سیدنا حضرت امام حسین سے جا کے ملتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ پر دونوں جمع ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین کہتے ہیں، ماں کی طرف سے حسینی اور باپ کی طرف سے حسنی. یہی غالباً آپ کا ایک مقام بھی آپ نے ایک مرتبہ بیان بھی ارشاد فرمایا نا، میں آپ کے قصیدے میں موجود ہے کہ میں حسنی ہوں. اچھا. میں حسنی ہوں اور میرا مقام جو ہے نا وہ پہاڑوں کی یعنی چوٹیوں پر جھنڈا میرا جو ہے نا وہ بلند کیا جا رہا. سبحان اللہ. انل حسنیو، اس طرح آپ کا اس وقت میرے استحضار اس کا نہیں ہے. تو ٹھیک. اچھا. تو یہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے الحسنی والحسینی کہ یہ دونوں اطراف سے. ماشاء اللہ. اور قبلہ یہ شجرہ جو ہے یقیناً جب اوپر جاتا ہے تو پہلے جو آپ نے اولیاء کرام بتائے ہیں کہ حضور کی بشارت مل رہی تھی، تو یہ سلسلہ مطلب ایک بہت بڑا نام جیسے آپ نے لیا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کتنا فاصلہ بھی آپ نے بتایا تھا، کتنا فاصلہ تھا؟ تقریباً 100 سے کوئی 125 سال درمیان میں، کوئی 100 سال سے اوپر کا ان کا درمیان میں. وہ پہلے گزرے ہیں، جنید بغدادی پہلے گزرے ہیں. ٹھیک. اور یہ ان کے بعد آئے ہیں. اور جنید بغدادی نے ہی ان کے بارے میں یعنی پیشن گوئی کی تھی کہ وہ آئیں گے اس بغداد میں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہیں گے. کیا کہیں. سبحان اللہ. قبلہ یہ بتائیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کتنی ہے؟ اس حوالے سے کوئی تفصیلات ذرا بتائیے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خود اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ میری توجہ اس طرف نہیں تھی. اچھا. آپ کی جو شادی کا سلسلہ شروع ہوا وہ 50 سال کے بعد ہوا. وہ اس وقت تک آپ نے دین کو یعنی دیکھا، خدمت کی جتنا ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا شادی کرو. اچھا. میں نے آپ کے حکم کے مطابق پھر میں نے شادی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیویاں عطا کر دی. ماشاء اللہ. اور چاروں مجھ سے ایک دوسرے سے بڑھ کر محبت کرتی تھی، اور میں ان سے محبت کرتا تھا. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اولاد دی ہے. ماشاء اللہ. اور آپ کی اولاد میں جو بعض سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو 27 بیٹے عطا کیے تھے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور 22 بیٹیاں عطا کی تھیں. ماشاء اللہ. بیٹیوں کا تذکرہ تو اتنا نہیں ملتا. ان میں سے بیٹوں میں ظاہر بات ہے کہ ایک بیٹے کا ذکر میں کرتا ہوں کہ آپ اس طرح ذکر و فکر کی اور درس کی مجلس میں موجود تھے، پڑھا رہے تھے. اچانک آپ کو اطلاع ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ. ماشاء اللہ. وہی ابھی پڑھا رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی اللہ کو وہ پیارا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ. آپ نے وہ دین کا کام جو کر رہے تھے اس کو کنٹینیو رکھا. دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. اب آپ کی اولاد میں سے کچھ نامور جو شخصیات ہیں ان میں سے کچھ آپ کے صاحبزادگان جو ہیں وہ شیخ عبد الوہاب آپ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں،
جو آپ کی موجودگی میں بھی آپ کے حکم سے آپ کے آنے سے پہلے لوگوں میں درس دیتے تھے، بیٹھتے تھے. صحیح. شیخ عبدالرزاق ہیں، شیخ عیسیٰ ہیں، شیخ یحییٰ ہیں، شیخ ابو بکر ہیں. اس طرح آپ کے چند بیٹے بڑے مشہور ہیں، لیکن جو سلاسل ہیں ان سلاسل میں شیخ عبدالرزاق کا سلسلہ چلتا ہے. جیسے کہ ہمارا بھی سلسلہ قادری کا سیدنا شیخ عبدالرزاق سے ہو کر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی تک جاتا ہے، اور پھر وہاں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے. ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے کہ اس وقت حضور غوث پاک کی جو اولاد پاک ہے وہ بغداد میں ہی ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے کوئی آپ کی اولاد، ظاہر بات ہے کہ آپ کے کچھ بیٹوں نے سفر کیا ہے، اور ان کی اسفار کی وجہ سے وہ دوسرے ممالک میں بھی گئے ہیں، جیسے کہ افغانستان ہے، یعنی اس کے ساتھ جو علاقات عراق سے باہر کر شام ہے، یہاں تک بھی. لیکن کچھ آپ کی اولاد مقامی طور پر آپ کے مدرسہ میں، جہاں آپ کا مدرسہ بنایا گیا تھا وہاں، جس میں تقریباً کوئی ایک مجلس میں کبھی کبھی 70,000 کے لگ بھگ یعنی کہ مجمع ہوتا تھا. ماشاءاللہ. تو وہاں پر ہی رہی ہے، اور پھر آج بھی ان کی اولاد وہیں پر موجود ہے اور مرکز میں بھی موجود ہے، اور ان کے ہاں آج بھی غالباً ان دنوں بھی ان کے اولاد میں ان کے صاحبزادے جو ہیں یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ آپ اولاد کا سلسلہ جاری اور ساری ہے آپ کا. الحمدللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ پیر صاحب. جزاک اللہ خیر.